بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ سوم کے کتاب الدین میں تھی، تو کل ہم کچھ دین کے مسائل بیان کر چکے۔ ان میں سے آخری مسئلہ یہ تھا کہ قرض کے ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے قرض دار کی، کہ میں قرض ادا کروں گا۔ نیت کا مطلب ہم نے یہ کہا کہ اس کا عزم ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایمان کے مقتضیات میں سے ہے کہ واجبات کے ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، محرمات سے بچنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہا کہ جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت کم رکھتا ہے تو پھر اس کے رزق روزی میں بھی تنگی ہوتی ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ اگر مقروض اپنے اندر احساس کر رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور جس سے قرض لیا تھا وہ بھی وہاں پر موجود نہیں ہے، تو اس کا مال وفات کے وقت جو ہے کیا ہے قرض جدا کر کے رکھنا چاہیے اور وصیت کرنی چاہیے کہ بھائی یہ مال فلاں شخص کا میری طرف قرض ہے، اس کو دے دینا۔ بھائی کیوں اس مال کو یہ شخص الگ کر کے رکھے؟ فرماتے ہیں تاکہ وارث اس مال میں کوئی تصرف نہ کر سکیں، اور یہ وصیت بھی کسی ایسے بندے کو کرے گا جو بھروسے والا ہو، اس لیے کہ وصیت میں جیسے کہ یہ غیر کے مال پر کسی کو مسلط کر رہا ہے۔ اگرچہ ہم اور موارد میں کہتے ہیں کہ غیر سکہ کو بھی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرض کا تو مجھے پتہ ہے کہ میں نے قرض لیا تھا، لیکن کس سے لیا تھا وہ بندہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اور میں بھی مایوس ہو گیا ہوں کہ پتہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، بلکہ اس کے آنے سے مایوس ہوں، تو پھر وہ قرض کی رقم جو ہے مالک کی طرف سے صدقہ دے دے۔ اور ایک قول کہتا ہے کہ نہیں، حاکم شرع کو دے دے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ صدقہ اگر دے گا تو گویا کہ یہ مال غیر میں تصرف کر رہا ہے بغیر اذن کے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرماتے نہیں، یہ آپ کا قول ضعیف ہے، یہ تو خالص اس پر احسان کر رہا ہے کہ اگر وہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں صدقے پہ راضی نہیں ہوں، تو اس کو اپنی جیب سے ادا کر دے گا، اور اگر وہ نہیں آتا تو صدقہ جو ہے اس کے مال سے بھی زیادہ اس بندے کے لیے مفید ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی 2 بندے 3 بندے 4 بندے شریک ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، ان کا قرضہ لوگوں میں رہ گیا، تو اب قرض کو تقسیم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مثلا میں اور زید مل کر کاروبار کر رہے تھے، ہمارا قرضہ تھا خوب زید عمر بکر خالد کی طرف۔ اب ہم کہتے ہیں بھائی وہ 2 سے تم لے لینا قرضہ، 2 سے میں لے لوں گا، تو کہتے ہیں یہ تقسیم بندی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو ملے گا وہ آپس میں تقسیم کریں گے، اور جو ضائع ہوگا اس کا نقصان بھی دونوں کو ہوگا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں حوالہ دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی 2 بندوں کی طرف ہم 2 بندوں کا قرض ہے، تو ہر ایک ہمارا قرض ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی زید کی طرف جو میرا قرض کا حصہ ہے وہ میں نے تمہارے حوالے کر دیا، اور وہ کہتے فلاں کی طرف جو میرا قرض کا حصہ تھا وہ میں نے تیرے حوالے کر دیا، تو نتیجے میں دونوں جو ہے کیا ہے آپس میں ایسے حوالے کے حساب سے تقسیم۔ کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کے حوالے کو ہم صحیح مانیں تو پھر یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ کتاب الحوالہ آگے آئے گی، کتاب الحوالہ، اس میں ہم پڑھیں گے۔ حوالہ کا مطلب ویسے بنیادی طور پر یہ ہے کہ میں آپ کا قرضی ہوں، آپ کسی دوسرے بندے کے قرضی ہیں، اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا جو مجھ پر قرضہ ہے وہ اس سے لے لینا، کیونکہ میں بری ذمہ نہیں ہوں بلکہ میں بھی کسی کا مقروض ہوں، لیکن یہاں تو شرکا میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو قرض کسی بندے کی طرف تھا، آیا میں اس قرض کو حال میں بیچ سکتا ہوں؟ حال کا مطلب یہ کہ ابھی میں اس کی رقم لے لوں، اگرچہ میں مدیون سے وہ دین ابھی حاصل نہیں کر چکا۔ کہتے ہیں جی ہاں، یہ بے جائز ہے، خود مدیون کو بیچنا چاہیں تو بھی جائز ہے، اور غیر مدیون کو بیچنا چاہیں تو بھی جائز ہے۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب۔ وَأَذْلُهُ، عدل و حو کی ضمیر جائے گی جناب کس کی طرف ہو؟
اس قرض کی طرف، اور قرض کو جدا کرنا ضروری ہے عند وفات ہی، جب مقروض کی وفات ہو رہی ہو، والإیصاء بہ، اور اس قرض کی پھر وصیت بھی کرنی ہے کہ یہ فلاں شخص کا ہے. لو کان صاحب القرض، اگر قرض کا مالک جو ہے کیا ہو، غائباً، وہ غائب ہو. بھائی کیوں ایسا کرنا ضروری ہے؟ لیتمیز الحق، تاکہ قرض والے کا حق جدا ہو سکے، ویسلم من تصرف الوارث فیہ، اور جو ہے کیا ہے جناب وہ قرض محفوظ رہ سکے وارث کے تصرف کرنے سے. ویجب، اور ضروری ہے، کون الوصاءۃ بہ، وصیت ہو اس قرض کی کس کی طرف، الی ثقۃ، ایک ایسے بندے کی طرف جو قابل بھروسہ ہو. بھائی کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ یہ وصیت تسلیط علی مال الغیر، آپ گویا کہ کسی کو مسلط کر رہے ہیں اس صاحب قرض کے مال پر. وَإِن قُلْنَا، ان کو انہیں وصلیہ لے لیں، اگرچہ ہم قائل ہیں بجواز الوصاءۃ الی غیرہ، کہ جائز ہے وصیت کرنا غیر ثقہ کو، فی الجملہ، فی الجملہ یعنی تمام موارد میں نہیں، لیکن بعض موارد میں جائز ہے، لیکن قرض میں ایسی وصیت کرنا جائز نہیں. وَلَوْ جَهِلَهُ، اگر مقروض اس قرض والے سے جو ہے کہ جاہل ہے، یعنی بھول گیا ہے، وہ یئس منہ، اور نا امید ہو چکا ہے کہ وہ ظاہر ہوگا اور مجھ سے پیسے لے گا، تصدق، تو یہ مقروض صدقہ دے گا، بہی، اس قرض کا، انہو، اس صاحب قرض سے، فی المشہور، یہ قول مشہور یہی ہے. وقیل، اور قول مشہور کے مقابلے میں دوسرا قول ہے، وہ کہتا ہے یتعین دفعہ، معین ہے کہ یہ قرض دیا جائے الی الحاکم، حاکم کو، کہ بھائی اس کا اگر مالک آ جائے تو اسے دے دینا. لأن صدقۃ، یہ لأن دلیل بتا رہے کی لکی، بھائی صدقہ کیوں نہ دے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ صدقہ دینا تصرف فی مال الغیر، یہ غیر کے مال میں تصرف ہے، اور وہ بھی بغیر اذن ہی، اس کے اذن کے بغیر، اور غیر کے مال میں ایسا تصرف کرنا ٹھیک نہیں ہے. وَيُضَعَّف، یہ قول کیل ضعیف ہے، بِأَنَّهُ، بتحقیق کہ یہ صدقہ دینا. خوب، آپ کہیں گے صدقہ کی طرف مذکر کی ضمیر کیوں پلٹ رہی ہے؟ تو آپ تصدق کر لیں، مصدر ذو الوجہین ہے، احسان محض، یہ خالص احسان ہے، الیہ، صاحب قرض کی طرف. لأنہ، اس لیے کہ صاحب قرض، ان ظہر، اگر وہ ظاہر ہوا، ظاہر ہوا بمعنی آ گیا، ولم یرض بہا، اور وہ صدقے پر راضی نہیں ہے، ضمن، تو یہ مقروض ضامن ہے، لہو، اس صاحب قرض کے لیے، عوضہا، اس صدقے کے عوض کا. وَإِلَّا کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ وہ آیا ہی نہیں، یا آیا ہے لیکن راضی ہے، وَهِيَ أَنْفَعُ، تو پھر یہ صدقہ زیادہ نفع پہنچاتا ہے، من بقاء العین، کہ ہم اس کے عین مال کو باقی رکھیں، المعزولہ، جو الگ کر کے رکھی گئی ہے، المعرضۃ لتلفها، لیکن پھر اس میں تلف ہونے کا بھی خدشہ ہے، بغیر تفریط، اور اس میں ہم کوتاہی بھی نہیں کرتے، المسقط لحقہ، اور اگر یہ مال تلف ہو گیا تو اس صاحب قرض کا حق جو ہے کیا ہے، وہ ساقط ہو جائے گا، دوبارہ ہم اسے نہیں دیں گے، جبکہ صدقے میں وہ ہم اسے دیں گے. والاقوی، یہ ہے شہید ثانی کا نظریہ. قول اقوی یہ ہے، التخیر بین صدقت، ہمیں اختیار ہے کہ صدقہ دیں، ودفع الی الحاکم، یا ہم حاکم شرع کو دے دیں، وابقائہ فی یدہ، یا ہم اس قرض کو جو ہے کیا ہے اس اپنے ہاتھ میں رکھیں. ولا تصح، اور صحیح نہیں ہے، قسمت الدین، دین کو، قرض کو بانٹنا، المشترک بین شریکین فصاعدا، وہ قرض جو دو شریک یا دو سے زیادہ کے درمیان مشترک ہے، علی المشہور، یہ نظریہ جو ہے کیا ہے مشہور ہے. بل الحاصل منہ لہما، بلکہ اس قرض سے جو حاصل ہے، جو ملتا ہے، وہ ان دونوں شریکین میں تقسیم ہوگا. والتاوی، تاوی کو آپ اس میں فائل لے لیں، ٹھیک ہے، تاوی کا ترجمہ بھی خود بتا رہے ہیں، والتاوی، اور جو قرض ہلاک ہو گیا، جو نہیں مل رہا، بالمسنات، کہتے ہیں ناوی کر کے نہیں پڑھنا بلکہ دو نقطے کے ساتھ
وہ الحالک منہما، اور جو مال برباد ہوگا وہ بھی ان دونوں کا ہوگا۔ وقد یحتال للقسمت، اور کبھی کبھی جو ہے کیا ہے ہیلے شرعی کیا جاتا ہے کہ اس قرض کو تقسیم کریں، بأن یحیل کل منہما، اس طریقے سے کہ یہ دونوں جو شریک ہیں یہ حوالہ دیتے ہیں اپنے ساتھی کو بحصت ہلتی، اس حصے کا، یرید اعطاءہا صاحبہ، جس حصے کو دینا چاہتا ہے اس شریک کا ساتھی، ویقبل الآخر، اور دوسرا بھی قبول کر لیتا ہے، بناء علی صحت الحوالۃ من البری، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ بری ذمہ بھی حوالہ دے سکتا ہے۔ وکذا، اسی حوالے کی طرح، لو اصطلحا، اگر یہ دونوں آپس میں صلح کر لیتے ہیں، علی ما فی ذمم، جو دوسرے لوگوں کے ذمے ان کا قرض ہے، بعضاً ببعض، بھائی فلاں کا ذمہ میں نے تیرے حوالے کر دیا صلح کے حوالے سے، فلاں کا تو میرے حوالے کر دے، وفاقاً للمصنف فی الدروس، یہ صلح والی بات مطابق ہے مصنف کے کتاب دروس کے۔ وَيَصِحُّ، اور صحیح ہے، خوب بیعہ، اس دین کو بیچنا، بحال حال میں، یعنی اس کی قیمت میں ابھی لے رہا ہوں، قرض بعد میں اس بندے کو ملے گا۔ وَإِن لَمْ يَقْبِضْ، اگرچہ اس شخص نے وہ دین قبض نہیں کیا ہے، من المدیون کا تعلق جار مجرور یقبض کے ساتھ نہیں بلکہ یصح کے ساتھ ہے، صحیح ہے اس کا بیچنا، مدیون کو بیچے یا غیر مدیون کو بیچے، حالن کانت دین ام مؤجلن، جو قرض بیچ رہا ہے وہ حال ہو یا وہ جو ہے کیا ہو وہ مؤجل ہو، اس میں کر سکتا ہے۔ ولا یمنع، یہ اعتراض مقدر ہے، بھائی ہم نے تو کہا تھا کہ حال بیع میں قبض کرنا شرط ہے، کہتے ہیں ولا یمنع تعذر قبض ہی، منع نہیں کرتا اس دین کا قبض کرنا بیع کے وقت، کس سے منع نہیں کرتا ہے؟ من صحت ہی، بیع کے صحیح ہونے سے، لأن شرط امکان ہو، اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ قبض کرنا ممکن ہو، فی الجملہ، فی الجملہ کا بھی مطلب کیا ہے؟ یعنی بالکل محال نہ ہو، لا حالت البیع، بیع کے وقت قبض کرنا صرف معاملے صرف میں لازم ہوتا ہے، ولا فرق فی بیعہ، اور کوئی فرق نہیں ہے اس دین کے بیچنے میں، بالحال، جو آپ حال کے ساتھ بیچ رہے ہیں، بین کونہ مشخصا و مضمونا علی الاقوا، چاہے وہ مشخص ہو کہ دین فلاں چیز ہے وہ جو کونے میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کی ضمانت بھی ہے قول قوی کے مطابق، للاصل، اصل کی وجہ سے، یعنی اصل یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی شرط نہیں، اصالۃ العدم کہہ لیں، وعدم الصدق اس میں دین علیہ، اور کوئی شخص کہے کہ پھر تو یہ جو ثمن ہے یہ بھی دین اور جو بیچ رہا ہے وہ بھی دین، تو بیع الدین بالدین یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، یہ چند سیکنڈ میں اگر دیر بھی ہو رہی ہے حال کی تو کوئی حرج نہیں، لا بمعجل، لیکن معجل کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ نہیں بیچ سکتا۔ خوب فرماتے ہیں لأنہ، اس لیے کہ معجل کے ساتھ بیچے گا تو بیع الدین بالدین، وہ تو قرض کو قرض میں بیچ رہا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وفیہ نظر، فرماتے ہیں کہ اس بات میں ہمیں اعتراض ہے، فیہ کی ضمیر کیا جائے گی؟ بیع الدین بالحال، کہتے ہیں اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے، لأن الدین الممنوع منہ، اس لیے کہ وہ دین کہ جس سے منع کیا گیا ہے، ما کان عوضا حال کونہ دینا، یہ وہ دین ہے جو عوض واقع ہو، کب؟ جب آپ عوض کے طور پر دے رہے ہیں تو وہ دین ہو، بمقتضى تعلق الباء به، اس لیے کہ یہ بات تو مقابلے کی معنی دیتا ہے، یعنی دین کو دین کے بدلے میں بیچنا ٹھیک نہیں ہے، والمضمون عند العقد لیس بدین، جبکہ عقد کے وقت جس چیز کی ضمانت ہے سامنے والے پر وہ دین نہیں ہے، وہ تو ثمن ہے، اگرچہ معاملے کے بعد دین ہو سکتا ہے، وَإِنَّمَا يَصِيرُ دَيْنًا بَعْدَهُ، اور بتحقیق وہ عوض دین ہو جائے گا عقد کے بعد، فَلَمْ يَتَحَقَّقُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، بہی کی ضمیر دین کی طرف جائے گی، تو دین کا دین کے ساتھ بیچنا نہیں ہوا۔ وَلِأَنَّهُ، اگر آپ اس بات کو جو ہے بیع دین بدین کہتے ہیں، پھر تو لازمت مثل فی بیعہ بحال، حال والی میں بھی پھر تو دین بدین ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو قیمت 2 منٹ کے بعد دے گا، تو گویا کہ وہ بھی قرض ہو گیا۔ والفرق غیر واضح، کہتے ہیں حال اور مؤجل والی صورت میں فرق کا قائل ہونا ہمارے لیے واضح نہیں ہے۔ والدعویٰ،
اطلاق اسم دین علیہ، اور یہ دعویٰ کرنا کہ دین کا نام صدق کرتا ہے علیہ اس ثمن پر، ان ارادو بہی اگر انہوں نے اطلاق سے ارادہ کیا ہے قبل العقد عقد سے پہلے فممنوع پھر تو ممنوع ہے، اور بعدہ اور اگر کہتے ہیں کہ قرض کے بعد اس پر دین کا لفظ صدق کر دے فمشترکن پھر تو یہ حال میں اور معجل دونوں میں جو ہے کہ دین کا لفظ صدق کرتا ہے۔ وَإِطْلَاقُهُمْ لَهُ عَلَيْهِ عُرْفًا اور استعمال کرنا کن کا؟ لوگوں کا، خوب جناب لہو کی ضمیر جائے گی دین کی طرف، علیہ کی ضمیر جائے گی اس سمن کی طرف، عرف میں اذا بِیع بِہ جب بیچا جائے اس دین کے ساتھ، فیقولون تو پھر کہتے ہیں باع فلان مالہ بدین، فلان نے اپنا مال بیچا ہے دین میں، مجاز یہ بھی مجاز ہے، بے قصد اس لیے کہ اس سے قصد کرتے ہیں ان ثمن بقی فی ذمتہ دینا بعد البیع، بھائی یہ جو ثمن ہے یہ اس مشتری کے ذمے میں قرض رہے گی بیع کے بعد، وَلَوْ اُعْتُبِرَ هَذَا الْإِطْلَاق اگر اس قسم کے اطلاق کی بھی آپ مداخلت کو اہم سمجھتے ہیں، جاء مثلہ فی الحال پھر تو حال میں بھی بیع دین بدین آ جائے گی، اذا لم یقبض ہو جب بائع اس ثمن کو قبض نہیں کرتا، خصوصاً اذا امہلہ خاص طور پر جب بائع مشتری کو مہلت دیتا ہے، بہی بھائی چلو ابھی تو بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں پھر تم پیسے دے دو، من غیر تعجیل اگرچہ اس میں وہ لمبی مدت کی جو ہے کیا ہے بات نہیں لاتے نہیں بیان کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ اس کو مہلت دینا یہ بھی اس کو دین میں تبدیل کر دیتی ہے، تو نتیجے میں پھر یہ بھی بیع دین بدین ہو جائے گی، اس کو بھی صحیح نہیں ہونا چاہیے۔ نتیجے میں ہم کہیں گے کہ بھائی بیع دین صحیح ہے چاہے حال ہو چاہے معجل ہو۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔